السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی کسی کو طنز کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا شاید خود کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو، اس پہ لعن طعن کی ہو، اس پہ طنز کے تیر برسائے ہوں؟ قرآن پاک ایک بڑی سخت بات کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی تباہی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو طعنہ زنی کرے یا نیچا دکھائے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تباہی کیوں ہے؟ مطلب ایک شخص کسی کو طعنہ دے رہا ہے تو اس میں اس کی تباہی کیا ہے؟ اصولاً تو یہ ہے کہ جس کو طعنہ پڑ رہا ہے وہ شاید تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو طعنہ دے رہا ہے یا دیتا ہے اس کے لیے تباہی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی اس بات کو، اس آیت کو علم نفسیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے اور کیوں طعنہ دینے والا بیسیکلی تباہی کا شکار ہوتا ہے، نہ کہ طعنہ سننے والا۔ اس آیت میں دو الفاظ ہیں اور دونوں کی ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے علم نفسیات کے حساب سے، کیونکہ علم نفسیات یہ کہتی ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے نا ہماری، اس کے تین حصے ہیں۔ ایک ہمارے الفاظ جو کہ صرف 7% سامنے والے کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں، 38% ہماری ٹون میں اثر ہوتا ہے، اور 55% کمیونیکیشن ہماری باڈی لینگویج سے ہوتی ہے۔ یہ بڑی معروف ریسرچ ہے جو یہ بتاتی ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے باڈی لینگویج ہے یعنی نان وربل کمیونیکیشن ہے، یہ زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کے الفاظ بعض اوقات اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا ان کا انداز میٹر کر رہا ہو۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علم نفسیات کے حساب سے جو باڈی لینگویج ہے وہ زیادہ اثر رکھ رہی ہے 93%، اور ورڈز 7%۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ جو اللہ نے کہا نا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس کا مطلب ہے اشاروں، نظروں اور باڈی لینگویج کے ذریعے کسی کو نیچا دکھانا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نان وربل کمیونیکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ آپ کی جو اشارے ہوتے ہیں، آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ کی جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ کسی کو بھی نیچا دکھا رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں۔ دوسرا الفاظ ہے لمزہ۔ لمزہ کا معنی ہے طنز زبان سے کرنا، یعنی بول کے کرنا۔ اب اشاروں کی بات ختم ہو گئی، تو پہلے ہمزہ یعنی جو علم نفسیات بھی بتا رہی ہے کہ باڈی لینگویج زیادہ اثر ڈالی، اسی لیے میں نے کہا تھا ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے پہلے ہمزہ کا ورڈ استعمال کیا، بعد میں لمزہ کہا، کیونکہ الفاظ کم اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اب زبان سے کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے طعنہ دینا، لوگوں کو امبیرس کرنا، ان کی عزت مجروح کرنا، مذاق اڑا کر خود کو بڑا ثابت کرنا۔ قرآن ایسے مائنڈ سیٹ کو صرف منع نہیں فرماتا، بلکہ اس کے لیے لفظ تباہی، ہلاکت استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل طعنہ دینے والے کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، اور انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اب سوچیں یہ تین بات جس میں ہوگی اس کے لیے تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سائیکالوجی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل اینگل آپ کو دیتا ہوں کہ جو لوگ مستقل روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی میں لے کے جا رہے ہیں، ان کی نفسیات کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ طنز کرنے والا دراصل خود اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ تین چیزیں۔ نمبر 1، لو سیلف اسٹیم، وہ خود کو بہتر محسوس کرنے کے لیے لوگوں کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کی اپنی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں سیلف اسٹیم لو ہونے کا مطلب یہ خود ایک اپنے آپ سے جنگ ہے۔ جو لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے مایوس ہوتے ہیں، لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اور پھر وہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بڑے بنیادی سائیکولوجیکل بیماریوں میں سے ایک چیز ہے سیلف اسٹیم کا بہت زیادہ لو ہونا۔ تو وہ خود اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پروجیکشن میکینزم، یعنی اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا تانے دے رہے ہوتے ہیں، بیسکلی وہ اندر کہیں نہ کہیں اپنے ہی اندر اپنی کمزوریوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے ڈیفنس میکینزم یوز کرتے ہیں، اور سامنے والے پہ تانا کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 3، کرونک کمپیریزن ہیبٹ، ایسے لوگ ہر وقت دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے، نتیجہ کبھی سکون نہیں ملتا ایسے لوگوں کو۔ اصل نقصان کس کا ہے اب مجھے بتائیے؟ وہ
جتنا دوسروں کو توڑتے ہیں اتنا ہی اندر سے خود ٹوٹتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، تباہی نہیں ہے، ہلاکت نہیں ہے؟ آئیے ایک اور نظریہ دیکھتے ہیں، نیورو سائنس۔ برین کے اندر کیا ہو رہا ہے جب وہ تانا دے رہا ہے، تو یہاں پہ کیا چل رہا ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ یہاں بات اور بھی سیریس ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ڈوپامن ریوارڈ لوپ۔ جب کوئی طنز کرتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں تو دماغ کو ڈوپامن ملنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کا برین سیکھ لیتا ہے خوشی کی اصل وجہ لوگوں کو نیچا دکھانا، یعنی وہ خوشی کو، ڈوپامن کا مطلب خوشی کو لنک کر لیتا ہے لوگوں کو نیچا دکھانے۔ تو اب اس کو خوشی تو چاہیے ہم سب کو، تو اس کے لیے خوشی ساری زندگی یہی بن جاتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی کو نیچے دکھانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی پہ لان تان کرنی ہوتی ہے، تب ہی اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے جو آپ کو دوسروں کو نیچا دکھا کے ملے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی سے محفوظ ہمیں رکھے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں پر، برین ری وائرنگ، یعنی نیگیٹو ری پروگرامنگ ہو جاتی ہے۔ بار بار طنز کرنے سے دماغ نیگیٹیوٹی پر سیٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز میں فلا یعنی کمی، کوتاہی، غلطی یہ نظر آنے لگ جاتی ہے اس کو، ہر جگہ اس کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ ایسے باسز جو ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے شوہر، ایسی بیویاں ہر چیز میں برائیاں نکالنے لگ جاتی ہیں، ایسے پیرنٹس بچوں کی ہر چیز میں نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پروگرام ہو گیا ہے نیگیٹیوٹی پہ سیٹ۔ تو اب یہ جہاں جاتے ہیں ان کو ہمیشہ اس چیز میں صرف اور صرف کمیاں نظر آتی ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے، ان کے ایموشنل شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایمپیتھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمپیتھی مین ہمدردی، ان کو دوسروں کا درد محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ کولڈ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ اس کوئی تکلیف میں ان کو کوئی خاص، مطلب یہ بالکل کولڈ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایموشنلی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک تو ہماری ہوتی ہے جسم کی موت، ایک ہوتی ہے ہماری جذبات کی موت۔ جو جسم تو چلتا پھرتا رہتا ہے، سانس بھی آتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جذباتی طور پر فوت ہو چکے ہوتے ہیں بہت پہلے، وہ ڈیڈ ہوتے ہیں اندر سے، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ چوتھا نقصان ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ریلیشن شپ ڈیمیج، سوشل برین ایفیکٹ اسے کہتے ہیں۔ سوشل برین ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آپ سے دل کی بات شیئر نہیں کرتا، انسان تنہا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہ دنیا کی تباہی ہے۔ اب یہ آخرت کا معاملہ نہیں ہے، آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا کی تباہی ہے۔ پانچواں بڑا نقصان ان کا جو ہوتا ہے وہ ہے مرر نیورون ایفیکٹ، خاص طور پر بچوں پر، کیونکہ ان کے بچے یہی چیز کاپی کرتے ہیں، یہی بیہیویئر کاپی کرتے ہیں، اور یوں ان کے اندر ایک بلنگ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں نا، وہ ایک بچہ دوسرے کو بلی کر رہا ہے، وہ بلی کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ وہ اپنے والدین سے ہی سیکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جا کے دوسرے بچوں کو بلی کر رہا ہوتا ہے، اور یوں کلچر بنتا چلا جاتا ہے ان کی فیملی کا، کیونکہ ایک طنز ایک چین ری ایکشن کو کریٹ کرتا ہے۔ قرآن پاک کی وارننگ اتنی سٹرونگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف زبان کا گناہ نہیں ہے، یہ انسان کے دل، دماغ اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے، کیریکٹر کو خراب کر دیتا ہے، برین کو ٹاکسک پروگرامنگ کرتا ہے، ریلیشن شپ کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ تباہی ہے یا ہلاکت ہے۔ یاد رکھیے، طنز کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی شخصیت، اپنے دماغ اور اپنے تعلقات کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں 2 باتیں اپنے آپ سے پوچھیے، کیا میری زبان دوسروں کو انسیکیور کر رہی ہے، یا میں لوگوں کو ایموشنلی سیف محسوس کروا رہا ہوں؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہم سے کنیکٹڈ رہیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔